اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد سعید صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ہماری گفتگو چل جی رہی جناب، تھی بات چل رہی تھی معرب اور مبنی کے بارے میں. کل بتایا تھا کلمہ چاہے اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، اگر وہ مبنی ہے، چاہے اسم مبنی، چاہے فعل مبنی، چاہے حرف، تو ہوتا ہی مبنی ہے. تو جو مبنی ہوتے ہیں، مبنی کی اصل کیا ہے؟ ساکن ہونا. مبنی کی اصل کیا ہے؟ کیونکہ مبنی ہونا ثقیل ہے اور سکون خفیف ہے تاکہ بیلنس بنا رہے. لیکن اگر کبھی کبھی دیکھتے ہیں مبنی بر ضم بھی پائے جاتے ہیں، مبنی بر فتح بھی، مبنی بر کسر بھی، لیکن وہ کسی وجہ سے پائے جاتے ہیں. کہیں التقاء ساکنین دور کرنے کے لیے لاتے ہیں، کہیں ابتدا بالسکون محال ہے اس لیے حرکت لاتے ہیں، کہیں یہ کہیں اس وجہ سے لاتے ہیں جو ہم نے کل بتایا. جیسے آئینہ میں اسم ہے، مبنی ہے، مبنی بر فتح ہے. فتح اس حرکت کیوں دیا آئینہ میں نون کو؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے، ورنہ تو اگر ساکن رکھتے عین تو یا بھی ساکن نون بھی ساکن. التقاء ساکنین تو پھر فتح ہی کیوں دیا؟ فتح اس لیے دیا کیونکہ فتح اخف الحرکات ہے. فتح اخف الحرکات ہے یعنی خفیف ہلکی حرکت ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد خفیف حرکت ہے. ہاں، اور اس کے بعد آئیے پھر کیا بتایا تھا؟ یا مثلا منزو مبنی بر ضم تھا، حرکت کیوں دی؟ وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے. یا یہ کہو تو ضمہ ہی کیوں دی؟ قبل و بعدوں سے مشابہت دینے کے لیے. حیثو بہرحال وہ کل ہم نے پڑھا. اور پھر اس کے بعد اعراب کی تعریف کی تھی آخر میں کل. اعراب کسے کہتے ہیں؟ اعراب جی وہ اثر ہے کہ جو عامل نے کیا مقتضائے عامل کو بتاتا ہے کہ عامل کیا تقاضا کر رہا ہے، رفع ہے، نصب، جر ہے یا جزم. اس کی کتنی قسم ہوئی اعراب کی؟ رفع، نصب، جر اور جزم. ان میں سے رفع اور نصب مشترک ہیں اسم اور فعل کے درمیان، یعنی اسم بھی مرفوع ہوتا ہے، فعل بھی مرفوع ہوتا ہے. فعل مرفوع جیسے یضربو، اسم مرفوع تو آپ جانتی ہیں جاء زیدن میں زیدن، یا ان زیدن قائمن میں ٹھیک ہے، قائمن مرفوع ہے، اور یضربو میں فعل مرفوع ہے. ان زیدن میں زیدن منصوب ہے، اسم منصوب ہے. لن یضربا میں فعل منصوب ہے. تو لہذا فعل بھی منصوب اور مرفوع ہوتا ہے، اسم بھی منصوب اور مرفوع ہوتا ہے. لیکن جر اسم سے مخصوص ہے اور جزم فعل سے مخصوص ہے. یہی ہم نے کل پڑھا تھا کہ والاسم قد خصص بالجر کما قد خصص الفعل بأن ينجزم. اسم تخصیص رکھتا ہے جر سے جس طریقے سے فعل تخصیص پاتا ہے کہ وہ مجزوم ہوتا ہے. اور بتایا تھا کہ یہاں پر جو اسم تخصیص پاتا ہے جر سے، یہاں پر علامت، یہاں پر یہ مت کہیے گا کہ ہم نے کتاب کے شروع میں تو بتایا ہی تھا اسم کی علامت بالجر والتنوین والنداء وال، وہاں پر علامت اسم بتانے تھے، بتانا مقصد تھا اس لیے بیان کیا تھا. اور یہاں تکرار، کبھی کہیں کہ تکرار ہو گئی یہ مطلب تو نہیں، یہاں پر اعراب کی بات چل رہی تھی. ٹھیک ہے، جو اسم سے خاص. ٹھیک ہے، کما خود قد خصص الفعل بأن ينجزم، جس طریقے سے مخصوص فعل کہ وہ مجزوم ہوتا ہے. فلا یجزم الاسم، اسم مجزوم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ عامل جزم لامتناع دخول عاملہ علیہ، ممتنع ہے دخول عاملہ یعنی عامل جزم علیہ یعنی علی الاسم. اب آئیے، اب جو ہے وہ اعراب کی قسمیں بیان کر دی. اب اعراب رفع، نصب، جر اور جزم بتا دیا جی. رفع کی علامتیں کیا ہوں گی، نصب کی کیا علامتیں ہوں گی، جر کی کیا علامتیں ہوں گی، جزم کی کیا علامتیں ہوں گی. آپ کو معلوم ہے رفع کی علامت ضمہ، تو اصلی حرکت کیا ہے رفع کی؟ ضمہ. لیکن کبھی کبھی نون بھی آتا ہے، کبھی ہے الف بھی. ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں. اب یہ یہاں پہ گنانا شروع کریں کہ کس کا اعراب کیا ہوگا. فرفع بضم وانصبا فتحا وجر کسرا كذكر الله عبده يسر.
رفع دیجئے ضمے کے ذریعے سے. یہ اعراب اصلی کہلاتا ہے. اعراب اصلی کیا ہے؟ علامت رفع ضمہ، علامت نصب فتحہ، علامت جر کسرہ. یہ اصلی علامتیں کہلاتی ہیں، لیکن کچھ جو ہوتی ہیں وہ نیابتی ہوتی ہیں، یعنی ضمے کے بدلے کہیں واو آتا ہے کہیں نون. ٹھیک ہے. فرفع بضم وانصبا فتحا وجر کسرا. حالت رفع میں فرفع رفع دیجئے ضمے کے ذریعے سے، وانصبا نصب دیجئے فتح کے ذریعے سے، وجر کسرا. وانصبا کا ہے یہ تمہاری زبان کا ہے، کیا ہے یہ وانصبا؟ فرفع فرفع فعل امر ہے بضم، وانصبا امر ہے نون تاکید ضرور فتح دو، نصب دو فتح کے ذریعے سے، وجر جر دو کسرے کے ذریعے سے. جیسے ذکر اللہ عبدہ یسور. دیکھیے ذکر اللہ میں رفع ہے مبتدا کی وجہ سے، ضمہ ذکرو ہے، ذکرو، عبدہ فتح ہے، اور جر تو اللہ ہے ذکر اللہ میں. ٹھیک ہے. صحیح. تو آپ کہیں گے عبدہ کو نصب کس نے دیا؟ یسرو نے. ایسے تھا ذکر اللہ ہے یسر عبدہ، اللہ کا ذکر اس کے بندوں کو خوش کرتا ہے. تو اب بہرحال تینوں اعراب میں دکھا دیے. اس میں حالت رفع میں ضمہ ذکرو، حالت جر میں کسرہ اللہ ہے ذکر اللہ ہے، حالت نصب میں فتح عبدہ. وجزم بتسکین، اور جزم دیجئے سکون کے ذریعے سے. تو اصلی علامتیں کیا ہیں اعراب کی؟ رفع کی ضمہ اصلی علامت ہے، نصب کی فتح، جر کی کسرہ، جزم کی سکون ہے. لیکن علامت جزم کا بھی سکون اصلی ہے، اس کی جگہ کبھی کبھی حذف نون ہوتا ہے، کبھی حذف حرف علت ہوتا ہے. جیسے حالت رفع میں ضمہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ضمے کی جگہ نون ہوتا ہے، جسے نون اعرابی کہتے ہیں، کبھی واو ہوتا ہے. یہ سب ایک ایک کر کے گنائیں گے. فرفع بضم وانصبا فتحا، یعنی رفع دیجئے ضمے کے ذریعے سے، وانصبا فتحا یعنی بفتح، نصب دیجئے فتح کے ذریعے سے، وجر کسرا اے بکسرین، کسرے کے ذریعے سے جر دیجئے. جیسے ذکر اللہ عبدہ یسر. مثال لما ذکر، یہ مثال ہے ذکر اللہ عبدہ یسر لما ذکر کے لیے، جو چیز ذکر کی گئی. حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، تینوں کی مثالیں دے دی. ٹھیک ہے. عبدہ منصوب یسرو کی وجہ سے نہیں ہے. ذکر اللہ خود ذکر مصدر ہے نا، ذکر خود مصدر ہے. مصدر بھی تو فعل کی طرح ہوتا ہے، فاعل و مفعول چاہتا ہے. جناب یہ مفعول نہ ہے جناب، عبدہ مفعول ہے لیکن یسرو کا نہیں اس کا. چلیے. وجزم بتسکین، اور جزم دیجئے سکون کے ذریعے سے، لم یضرب. یہ اعراب اصلی کہلاتا ہے. یہ اعراب اصلی. وغیر ما ذکر، جو یہ ذکر ہو چکا، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، حالت جزم میں سکون، ان کے علاوہ غیر ما ذکر ینوب عنہ، ان کی نیابت کرتے ہیں باقی چیزیں. اور کچھ چیزیں ہیں جیسے جاء اخو بنی نمیر میں اخو میں واو نے نیابت کی کس کی؟ نون کی، اس کی ضمے کی. بنی میں یا نے جر کی. چلیے. وقد شرع فی تبیین مواضع النیابہ، کیونکہ اعراب اصلی تو آسان ہے، سب کو معلوم ہے. حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح، حالت جر میں کسرہ، حالت جزم میں سکون. بہت سے لوگ تو جزم کو مانتے ہی ساکن ہے کہ جزم یعنی ساکن، یہی سمجھتے ہیں جزم یعنی ساکن. نہیں، جزم کے معنی بتایا تھا کاٹنا، لغت میں معنی ہے جزم کے معنی کاٹنا. اور ویسے کیا ہے اصطلاح میں؟ علامت رفع کو کاٹنا. ٹھیک ہے. تو اور یہ علامت رفع کو کاٹ کے کبھی سکون دینا پڑتا ہے، کبھی نون کو حذف کرنا پڑتا ہے، کبھی حرف علت کو حذف کرنا پڑتا ہے. اب یہاں پر قد شرع شروع کیا مصنف صاحب نے فی تبیین مواضع النیابہ، نیابت کے مقامات کو بیان کرنا شروع کیا، بقولہ ہی، اپنے اس قول کے ذریعے سے، ورفع بواو وانصبا بالالف واجرر بیاء ما من الاسماء اصف. بالالف و اصف. ورفع رفع، اب نیابی اعراب. سب سے پہلے نیابی اعراب
وہ والا گنا رہے ہیں جس میں تینوں اعراب نیابی ہیں، رفعی بھی، اور نصبی بھی اور جری بھی. وہ کیا ہے؟ ورفع بواو، رفع دیجیے واو کے ذریعے سے، وانصبا بالالف، نصب دیجیے الف کے ذریعے سے، وجرور بیاء، اور جر دیجیے یا کے ذریعے سے. کس کو دیں؟ کس کو؟ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا، اسماء ست، ابو، اخو، ہمو، ہنو، یہ جو ہبو، ناخن، ہمون، ہنون، اسماء ستہ 6 ایسے اسم ہیں جنہیں اسماء ستہ کہا جاتا ہے، مکبرہ ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو تب. اخن ہے، ابن ہے جی، ابن، اخن، ہمن، ہنون، زو ہے. تو حالت رفع میں آپ دیکھیے گا کیا آئے گا، اور شرط ہے اس کی، لیکن شرط ہے، آپ کو یاد ہے نہیں؟ کیا ہے بتائیے؟ ہاں اس کی گردان. اسماء ستہ میں حالت نیابی اعراب کے لیے کیا شرط ہے؟ یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہو. یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوں گے تو بدل جائیں. کیا ہوگا اعراب؟ ہاں کیا ہوگا اعراب؟ یہ ہے. اگر اسماء ستہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ یہ مجھے یاد ہے. اس میں سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ایک مثال دے لو، اب ان کو ذرا کرنا یا متکلم کی طرف مضاف کرو، مضاف کرو، اب ان کو یا متکلم کی طرف مضاف کرو. ابھی اخن کو کرو اخی. تو اعراب کہاں ہے؟ جا آخی رائے تو آخی، مررت بے آخی، اعراب تقدیری پوشیدہ. یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوگا، یا متکلم کی طرف اگر اسماء ستہ کیا کیا تھے؟ اسماء ستہ، اسماء اسم ستہ یعنی 6. ابن ہے، اخن ہے، ابن، اخن، ہمن، ہنون، فمن، زو مالین. زو، لیکن شرط یہ ہے کہ صاحب کے معنی میں ہو. زو صاحب کے معنی میں ہونا چاہیے. زو مالین صاحب مال. تو اب اسماء ستہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ نیابی ہوتا ہے. نیابی یعنی اصلی نہیں ہوتا. حالت رفع میں فتحہ، ضمہ، حالت نصبی میں الف، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصبی میں فتحہ، حالت جری میں کسرہ نہیں ہوتا ان میں، بلکہ نیابت ہی ہوتا ہے. ضمے کے بجائے حالت رفع میں ان میں واو ہوتا ہے، حالت نصبی میں فتحہ کے بجائے الف ہوتا ہے، حالت جری میں کسرے کے بجائے یا ہوتا ہے. لیکن شرط ہے ان کی، کیا؟ پہلی شرط یہ یا متکلم کی، پہلی بات تو یہ مضاف ہو، شرط ہے کہ یہ مضاف ہو. دوسری شرط یہ کیا ہے کہ وہ مضاف غیر یا متکلم کی طرف ہو، مضاف ہو غیر یا متکلم کی طرف. ورنہ اگر مضاف نہ ہو تو کیا کہیں گے آپ؟ جاء ابن، رأیت، بولیے ابن، مررت بے ابن. کون سا اعراب ہوا یہ؟ اعراب بالحرکات، اصلی اعراب ہو گیا. اسے کہتے ہیں اعراب بالحرکات، حرکت کے ذریعے اعراب. ایک ہوتا ہے نیابت، اعراب بالحرف. اعراب بالحرف، اعراب بالحرکات، اعراب بالحروف. اعراب بالحرکات یعنی حالت رفع میں ضمہ دیجیے، حالت نصبی میں فتحہ دیجیے، حالت جری میں تو اصلی اعراب. اسے کہتے ہیں اعراب اصلی. اور اعراب بالحروف جو ہوتا ہے وہ حرف کے ذریعے سے اعراب دینا، وہ نیابی اعراب کہلاتا ہے. نیابت ان کے بدل، نیابت یعنی کس کی نیابت؟ جانشینی کرتا ہے، وہ ان کی جانشینی کرتا ہے. تو اگر اسماء ستہ، پہلی بات تو یہ ہے مضاف ہونے چاہیے. اگر مضاف نہیں ہوں گے تو اعراب بالحرکات آ جائے گا. دوسرے مضاف ہوں لیکن یا متکلم کی طرف نہ ہو. ورنہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، جیسے اب ان کا، ابھی یا متکلم کی طرف، اخی، تو تینوں حالتوں میں پھر پوشیدہ رہے. اعراب بالحرکات کی ہوگا لیکن پوشیدہ. جا ابھی، رأیت ابھی، مررت بے ابھی، تو اعراب تقدیری. اور اگر مضافی نہ ہو تو اعراب بالحرکات ہوگا. تو اعراب بالحروف لینے کی شرط یہ ہے، اسماء ستہ کو اعراب بالحروف کی شرط یہ ہے کہ یہ اسماء ستہ پہلے تو مضاف ہو، دوسرے یا متکلم کی طرف کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، چاہے ضمیر ہو کوئی سی یا متکلم کو چھوڑ کر، یا کوئی اسم ہو. جیسے ابو ہو ضمیر کی طرف، حالت جاء ابو ہو، رأیت ابا ہو، مررت ابی ہے، بے ابی ہے. تو دیکھیے حالت رفع میں واو ہے، حالت نصبی میں الف ہے،
حالت جر میں یا ہے، یا ابو ہو اصلا ضمیر کی طرف نہیں کسی اسم کی طرف مضاف ہو، جاء ابو زید، رأیت ابا زید، مررت بے ابی زید، میں جا ابو ہو اس کا باپ آیا، رأیت ابا ہو میں نے اس کے باپ کو دیکھا، مررت بے ابی ہے میں اس کے باپ کے پاس سے گزرا، جاء ابو زید، زید کا باپ آیا، رأیت ابا زید میں نے زید کے باپ کو دیکھا، سمعت من ابی زید، من ابی رأیت مررت بے ابی زید۔ تو دیکھیے اعراب بالحرکات تو اعراب بالحروف ہے نہیں ہے، حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا، شرط پوری ہے، اس میں مضاف ہے، چاہے ضمیر ہو چاہے اسم مضاف ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ یا متکلم کی طرف نہ ہو، نہیں ہے، یا متکلم کی طرف نہیں ہے، لہٰذا اب ان کا اعراب نیابی ہوگا، اور اگر ان کی دو شرطیں تھی نا، کیا مضاف ہو غیر یا متکلم، اگر مضافی نہ ہو تو اعراب بالحرکات، اور مضاف ہو لیکن یا متکلم کی طرف ہو تو تقدیری پوشیدہ اعراب رہے گا، لہذا اسماء ستہ کا اعراب مختلف ہے، مضاف نہ ہوں گے تو اعراب بالحرکات، مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو اعراب تقدیری۔ اعراب نیابی یعنی اعراب بالحروف کی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف ہوں اور غیر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، شرط پوری ہو گئی، سمجھ میں آ گیا؟ آئیے اب ذرا کتاب میں دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں۔ وہ بھی تو یہی کہیں گے جو آپ نے کہا۔ ہاں ورفع بوا، وہ تھوڑی توضیح بھی دیتے ہیں بعض جگہ جو میرے ذہن نہیں رہ جاتی، بعد میں دینی پڑتی توضیح کتاب دیکھ کے۔ ورفع بواو، رفع دیجیے رفع کے ذریعے سے، ونصبا بالالف، نصب دیجیے الف کے ذریعے سے، وجرور بیا، اور جر دیجیے یا کے ذریعے سے، ما وہ من الاسماء، وہ اسماء میں سے، اصفو جن کی میں ابھی توصیف بیان کر رہا ہوں، جن کی میں ابھی صفت بیان کر رہا ہوں، یعنی نیچے اب میں ذکر کر رہا ہوں، اصفو یعنی اذکرو، ایک طرح سے ان کی میں صفت بیان توصیف کر رہا ہوں، یعنی جن کو میں بیان کر رہا ہوں، ان کو میں بیان کر رہا ہوں، ان کو حالت رفع میں واو دیجئے، حالت نصبی میں الف دیجئے، حالت جری میں یا دیجئے، من ذاکا، ان میں سے، کن میں سے؟ من الاسماء، وہ اسماء جن کی میں بیان کر رہا ہوں ان میں سے ذو ہے لیکن ان صحبتن ابانا، جب اس میں صحبت کے معنی ظاہر ہوں، آشکار ہوں، یعنی اس میں صحبت کے معنی ہوتے ہیں، صاحب کے، اور کون سا ہے ان اسماء میں، اور ان میں سے فم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حیث المیم منہ بانا، یعنی اے قطع، جب ہے اس کا اعراب نیابی جب ہوگا جب اس میں سے میم ہٹ جائے، فم میں سے میم ہٹ جائے، فو ہو، فا ہو، فی ہے، تو فم میم کیوں نہیں لکھا ہے، تو فم کیوں لکھا ہے؟ شرط ہے، ورنہ اعراب میم اگر نہیں ہٹے گا تو اعراب بالحرکات لے گا، فمن، 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 اچھا یعنی اس کی شرط ہے اگر جب اعراب نیابی لینے کی شرط یہ ہے کہ فم میں میم نہیں ہونا چاہیے، فا ہو، فو ہو آئے، دیکھیے اور زو کا اگر جو اعراب زو کی شرط یہ ہے کہ ہاں کہ اس میں صاحب کے معنی ہونے چاہیے، ورفع بواو وانصبا بالالف واجرور بیاء، رفع دیجئے واو کے ذریعے سے، نصب دیجئے الف کے ذریعے سے، جر دیجئے یا کے ذریعے سے، ما من ان اسماء میں سے ان کو، اصفو جن کو میں صفت بیان کر رہا ہوں، جن کی میں توصیف کر رہا ہوں، یعنی اے اذکرو جن کو میں ذکر کر رہا ہوں، من ذاکا یعنی ان اسماء موصوفہ میں سے جن کی میں توصیف کر رہا ہوں، یعنی میں جن کو ذکر کر رہا ہوں ان میں سے، من بعض تبعیضیہ ہے، کچھ یہ ہیں، ان میں سے یہ ہیں، ذو ہے، ان میں سے ایک ذو ہے، وقدمہ یعنی للزومہ ھذا الاعراب، ذو کو مقدم کیا، قدمہ ہو یعنی ذو کو مصنف صاحب نے اس میں وہ اعراب جو نیابی اعراب لیتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے ذو کو کیوں بیان کیا، ورنہ تو ہم نے بچپن سے یہ رٹتے آ رہے تھے، اسماء ستہ ابن، اخن، حمن، حنون، فمن، ذو سب کو آخر میں پڑھتے آ رہے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ذکر کیا، کیوں؟ للزومہ ھذا الاعراب، اس لیے کہ اس کو یہی اعراب لازم ہے، اس کا اعراب ہمیشہ بالحرکات ہوتا ہے، لیکن اب میں دیکھا نہیں، باقی میں دیکھا، جیسے میں نے آپ کی مثال دی، اعراب بالحرکات تھا نہیں تھا، کب؟ جب وہ مضاف نہیں تھا، یا
مضاف تھا لیکن یا متکلم کی طرف مضاف تھا تو اعراب تقدیری تھا. تو اس کا مطلب اعراب بالحروف کے علاوہ بھی اس پہ اعراب آتا ہے. یہ ذو ہے جس میں فقط اعراب نیابی آتا ہے, فقط اعراب بالحروف آتا ہے. لہذا کیونکہ یہ والا اعراب ہمیشہ لازم ہے اس کے لیے, لہذا جب اس اعراب کی بات چل رہی تو ایسی چیز پہلے لائیے جس کو یہی اعراب آتا ہو. ولیکن انما یعرب بہ, لیکن یہ اعراب دیا جائے گا اس کو, یہ والا اعراب بالحروف والا کسے, ذو کو اعراب بالحروف دیا جائے گا کسے, کب, ان صحبتن ابانا, ابانا نہیں آیا اظہرا, یعنی جب اس میں صحبت کے معنی ظاہر ہوں. واحترز بہذا القید, اس قید کے ذریعے سے کہ صاحب صحبت کے معنی ہو یعنی صاحب کے معنی ہو, یہ قید لگا کر بچے ہیں مصنف صاحب اس قید کے ذریعے سے من ذو, اس ذو سے جو بمعنی الذی, جو الذی کے معنی میں, ایک ذو الذی کے معنی میں تو ہے جی, ایک ذو الذی کے معنی میں بھی ہے, لہذا وہ ذو میں یہ اعراب نہیں آئے گا. وقیدہ فی الکافیۃ والعمدۃ بکونہ معربا, قید لگائی ہے یہاں پہ کہا کہ نیابی اعراب ہوگا ذو کا جو کہ معرب ہو, شرط یہ ہے کہ ذو معرب ہو. اس کا مطلب ذو جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. معرب کہہ دیجئے اگر صحبت کے معنی ہو یعنی معرب ہو تبھی بکونہ معرب ہو. ومن الاسماء, انہی اسماء میں سے ایک ہے فم, وہ فیہ لغات, اس میں کچھ لغتیں ہیں, وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین, اللہم صلی علی محمد.